رمضان رضا 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 16 رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن ہے اور آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہمارے چاروں سیگمنٹ ہوں گے۔ کلام ربی ہوگا، نعت کا سیگمنٹ تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، وظائف کی دنیا اور خزینہ علم۔ اور آج خزینہ علم میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے حضرت علامہ مولانا جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کا موضوع ہے تراویح۔ اور صرف تراویح کے فقہی مسائل نہیں، تراویح سے متعلق ناظرین کرام جو آج ابہام پایا جاتا ہے، جو آج فتنے پائے جاتے ہیں، تراویح کو لے کر آج سوشل میڈیا کی دنیا میں بہت زیادہ فتنے کیے جا رہے ہیں کہ تراویح 12 پڑھنی چاہیے، 8 پڑھنی چاہیے، 20 پڑھنی چاہیے، حضور نے اتنی پڑھی تھی، حضور نے اتنی پڑھی تھی، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ تمام جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں آج ان سب کا ہم نے احاطہ کرنا ہے، اور یہ تمام موضوعات ہم نے علامہ صاحب کے سامنے رکھنے اور ان کے جوابات لینے۔ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم سوالات ہیں، بہت اہم فقہی مسائل ہیں۔ آخر تک ہمارے پروگرام میں جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آج آپ کو بہت معلومات ملنے والی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ کلام ربی میں تشریف فرمائے ہیں توقیر رضا قادری۔ ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر سبحان اللہ، إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ، سبحان صدق اللہ، الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، توقیر رضا قادری تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ وقت ہے نعت کے سیگمنٹ کا، اور نعت کے سیگمنٹ کا نام ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سیگمنٹ میں الحمدللہ روزانہ ایک ثنا خواہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ایک ہی نعت ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی شامل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر رضا قادری۔ ان سے گزارش کروں گا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا تیری نگاہ سے ذرے بھی محروم بنے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری نگاہ سے ذرے بھی محروم کیا بات ہے، کیا بات ہے، محروم بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ تیری نگاہ سے سبحان اللہ، تیری نگاہ سے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بھی محروم بنے.
واہ 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 سبحان اللہ بے سر و سامان واہ واہ جہاں واہ 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 پناہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ گدائے بے سر و سامان واہ جہاں پناہ بنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نگاہ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور جہاں سے وہ گزرے ہے سبحان اللہ جہاں ٹھہرے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں سے وہ گزرے جہاں ٹھہرے سبحان اللہ وہی مقام واہ محبت کی واہ 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 جلوہ گاہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نگاہ سے واہ اور وہ حسین دے جو تیری طاعتوں کا مظہر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حسین دے جو تیری طاعتوں کا مظہر ہو واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نور دے جو فروغ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان نگاہ بنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ نور دے جو فروغ دل و نگاہ بنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 کمال سبحان اللہ توقیر رضا قادری سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز میں انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں ان کے سوز میں ان کے عشق میں برکت عطا فرمائے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ہمیشہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی مدح سرائی فرماتے رہیں اور پڑھتے پڑھتے مدینے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے ناظرین کرام ہمارا وقت ہے وظائف کی دنیا کا اور ہم چلیں گے قاری عبدالحمید چشتی صاحب کی طرف اور جانیں گے آج کا وظیفہ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں وظیفہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر کسی کو دل کی بیماری ہو تو وہ اس وظیفوں کو کیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ 11 بار یہ پڑھنے کے بعد اپنے دل کی جانب پھونک دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی گھبراہٹ کو بھی ختم فرمائے گا اور دل کی بیماری سے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔
وظائف کی دنیا سے اب ہم چلیں گے خزینہ علم کی جانب، اور خزینہ علم میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کا موضوع ناظرین کرام تراویح کے حوالے سے ہے، مسائل تراویح کے حوالے سے، اور آج کل تو تراویح کو لے کر بڑے معاملات چل رہے ہیں اور اختلافات چل رہے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں، مختلف آوازیں مختلف باتیں سننے میں آتی ہیں۔ تو آج ہم علامہ صاحب سے جانیں گے تراویح کے تمام تر مسائل، اور تراویح کتنی پڑھنی چاہیے، 8 رکعتیں ہیں، 12 رکعتیں ہیں، 20 رکعتیں ہیں، تو ان تمام مسائل پر ہم نے علامہ صاحب سے گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو میں آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، انشاءاللہ یہ تراویح کا مسئلہ مکمل طور پر آج حل ہو جائے گا۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا۔ حضرت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور کافی بار ہم نے آپ کو تکلیف دی، ہر بار آپ نے ہم پر شفقت فرمائی، آپ کا بہت شکریہ جہان رضا اور جہان رضا کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ حضرت تراویح کے فضائل کیا ہے؟ اب فضائل ماشاءاللہ، پہلے تو شکریہ آپ کا کہ یاد کیا، اور اب بار بار مجھے فقیر کہنا پڑتا ہے، میں تو امیر کہنے کی حق میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی امیر بنا دے آمین اور دین کے کام کی برکت۔ آمین آمین آمین۔ فضائل تو اپنی جگہ ہیں، جو اس سے زیادہ اہم جو ہے نا وہ مسائل ہیں، جی کہ جو لوگ اس میں مطلب نہ کرے نہ کرنے دیں۔ ایک تو وہ 20 پڑھتے نہیں، اور 8 پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ پڑھنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جی تو یہ مقصد فضائل تو حقیقت میں اس مہینے کے فضائل ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 20 رکعتیں ہیں، 20 لاکھ، بلکہ اس میں بھی تسبیح اور تحلیلات دیگر معاملات جو اس میں ہیں، وہ تو سمجھ لیں قدم اٹھانا بھی نیکی ہے۔ جی گھر سے چل کر آئے، وضو کر کے تراویح پڑھے۔ تو بہرحال یہ بات حقیقت ہے کہ یہ علمی گفتگو ہے اور علمی باتیں ہیں۔ اب اس کو کوئی ان کو نہیں مانے تو وہ نرا جاہل ہے۔ ہم نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ دیکھو، تراویح یہ جمع کا صیغہ ہے، جی مطلب یہ 8 کے لیے نہیں بول سکتے، اور 8 سے کم کے لیے بھی نہیں بول سکتے۔ اب بتائیں، دنیا کے سارے مولوی جمع ہو جائیں، 8 والے، ہاں کہتے بھائی آپ ترویحہ بولیں، ٹھیک ہے، اور ترویحین بولیں۔ تراویح جمع ہے، اور جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ یہاں 3 سے مراد بھی وہ میں سمجھا دوں۔ اچھا، یہ تو کوئی 3 عدد ہوں تو وہ جمع عربی میں ہوتا ہے، اردو میں 2 پہ بھی جمع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب 3 کا جو یہاں میں نے عرض کیا ہے کہ تراویح 3 کے عدد کے حساب سے جمع ہو گئے تو وہ بنتی ہے 12 رکعتیں۔ اچھا وہ 12 کیسے کہ 4 کے بعد وقفہ ہوتا ہے، جی، یہ 4 ایک عدد ہوئی، اچھا اور 8 2 عدد ہوئی، صحیح، اور 12 رکعتیں ہو گئی جمع۔ تو کم از کم 12 رکعتیں کوئی مانے تو تراویح کے لفظ بولے، اسی سے کافی لوگ بھاگے ہیں، اس طرح نہیں آتے، کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، عربی گرامر ہے۔ جی کوئی واحد کا سیغہ ہے تو اسے واحد تو ماننا پڑے گا نا۔ جی، میں اس میں جمع کہہ دوں جمع ہے، کیسے آدمی، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مطلب جمع یا واحد ہے، اور جو جمع اس کو میں واحد نہیں کر سکتا۔ تو یہ اتنی اہم بات ہے، اسی سے کافی ہے۔ مرزا بھی جو ہے انجینئر، یہ بھی اس سے بات ہو، نہیں چھوڑو چھوڑو چھوڑو، کیوں چھوڑے جب تم تراویح کہہ رہے ہو۔ اسی لیے ہم نے ان کو کہا کہ تراویح جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ اچھا، 3 دن تراویح ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ، یہ باتیں یاد کر لینا، یقین کریں یہ 8 والے نظر بھی نہیں آئیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی، جی، بس چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے، عشاء پڑھ کے آپ اپنے در دولت پر ہی رہے۔ اب صحابہ انتظار کرتے رہے، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، لیکن کافی دیر بعد جب تشریف لائے تو عرض کی آقا کہ وہ ہم انتظار کر رہے تھے۔ تراویح میں بڑا مزہ آیا، کیونکہ پہلے دن کی تراویح فجر میں ختم ہوئی، اچھا
اللہ اکبر. بعض روایتوں میں ہے کہ 40 رکعتیں تھیں. دوسرے دن کی تراویح پھر تقریباً 2 بجے ختم ہوئی رات کو. تیسرے دن کی تراویح پھر تھوڑا تخفیف کر کے پڑھائی تو وہ 12 بجے ختم ہوئی. لیکن شوق یہ تھا کہ مسجد بھری ہوئی. سبحان اللہ. صحابہ اکرام کا واقعی کہ شوق کا یہ حال ہے کہ روزے شعبان میں فرض ہوئے جی اور 1 مہینہ ہے کہ اب جی رمضان میں روزے فرض ہیں. جی سارے مسئلے سیکھ لیے. جی سبحان اللہ. کیا یار شوق یہ ہے. 1 سال پہلے سبحان حج اللہ. فرض ہوا، 1 سال میں حج کے مسئلے سیکھ لیے. 1,24,000 صحابہ، جی ایک غلطی کی صرف ایک صحابی نے، معمولی سی. یعنی شوق، سبحان اللہ. یہ میں وہ بتا رہا ہوں شوق کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ مسائل سیکھ کے، تو یہی مطلب آج ہمارے لوگ اگر یہ مسائل سیکھ لیں نا تو جو ہے یہ سارے پھر یہ فتنے اور یہ جو مسائل ہیں نا یہ مسئلے بھی نہ رہیں. ہم نے پھر ایک سے یہ بات کہی کہ بھائی حرم شریف میں 20 ہوتی ہے، اب وہاں کی تو بات مان لو. ارے نہیں، یہ ایک امام صاحب ہے، میں بس علاقے کا نام لے دیتا ہوں، لوگ پہنچ جائیں گے. بورا پیر پہ ہیں وہ. اچھا ہاں وہ کراچی کا علاقہ بورا پیر ہے. کراچی کے علاقے بورا پیر میں امام ہے وہ. انہوں نے ان سے میری یہ بات ہوئی تھی اور میرے پاس وہ تحریر موجود ہے. اچھا ہاں تحریری شکل میں. تو میں نے جب یہ کہا کہ 20 رکعت تراویح حرم شریف میں ہوتی، ارے تمہیں نہیں پتا حرم میں 20 نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر؟ کہتا دیکھو ایک امام 10 پڑھاتا ہے، دوسرا آتا ہے 10 پڑھاتا ہے، اچھا تو ہم نے تو 8 پڑھ کے 2 نفل ہوتے ہیں. اچھا. میں نے کہا وہاں بھی دھوکہ دے رہا ہوں. یہاں اس کو یقین کریں، اسے بھاگنا پڑ گیا. اللہ اکبر. دنیا کو تو تم یہی کہہ رہے ہو کہ 20 ہو رہی اور چکر تم نے یہ چلایا. اور کہاں پر؟ حرم شریف میں، جہاں 1 لاکھ ایک نیکی 1 لاکھ ہے تو گناہ بھی 1 لاکھ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لہذا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے، چوتھے دن اور یا دیر بعد فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، کہ تمہارا شوق جذبہ دیکھ کے، اس لیے اب رہنے دو، اپنے اپنے طور پہ پڑھ لو جو نفل. تو اب یہ جتنا ٹائم گزر گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوئی تراویح نہیں. سن لیں یہ باتیں جو ہے نا، یہ آن دا ریکارڈ ہم عرض کر رہے ہیں، اتھینٹک بات ہے اور سب کی ہمارے پاس حوالے موجود. پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تقریباً 10 سالہ دور تھا، اس میں بھی 5 سال نکل گئے. اچھا جی اس کے بعد آپ نے دیکھا یار یہ صحابہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور یہ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، وہی جذبہ اور وہ مسجد بھری ہوئی، تو ان کو کیوں نہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں. صحیح. تو پھر آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جی کہ آپ ماشاءاللہ اچھی قرات فرماتے، مشہور تھے وہ قاری جی میں، اور میں آپ قرآن پڑھائیں، صحیح. تراویح پڑھائیں. اچھا پوچھئے کہ 8 رکعتیں پڑھائیں، پھر دوسرے دن فرمایا 12 جی اور تیسرے دن فرمایا 20. تو وہ ایک ٹیسٹنگ والی بات تھی کہ وہ اچھا یہاں پہ ایک بہت بڑا مغالطہ، اور یعنی فقیر بھائی میں بڑا مطلب مجھے وہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھ جائیں مولوی صاحب نہیں آتے، کہ یہ اتنی ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ تہجد اور تراویح الگ الگ، جی یہ کہتے ہیں ایک ہے. اچھا شرم، کوئی علم، کوئی مطلب کوئی کیا بولوں، کیا الفاظ بھی نہیں ہے میرے پاس، کہ یہ بالکل اتنا فرق ہے کہ تراویح پہلے پڑھی جاتی ہے، تہجد سو کے پڑھی جاتی ہے، سو کے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی جی بالکل ایسے. ہے. اس کی رکعتیں بھی مختلف ہیں، اس کی رکعتیں فکس ہیں. صحیح. ہم نے ان کو کہا کہ 8 تراویح رمضان میں دکھا دو، 8 لاکھ روپے لے لو اور جو چاہے انعام لے لو، لیکن یہ جو 8 دکھاتے ہیں نا وہ رکعتیں ہوتی ہیں، تراویح نہیں ہوتی، وہ تہجد کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ام المومنین، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی رات کی. ان کا سوال صرف رات کا تھا. آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں جی 11 رکعتیں پڑھتے. اللہ اکبر. اچھا اب دیکھیں غیر رمضان کا لفظ آ رہا ہے نا، جی تو اب تراویح بتائیں کب پڑھی جاتی ہے؟ صحیح.
صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب بتائیں یہ تو وہ وہی بتا رہی ہے نا, یہ تو تہجد ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس 8 میں رکعتیں تہجد کی ہاں اور نفل 3 جو ہے وطر وطر کی. حضور آخر میں وطر پڑھتے تھے, صحیح، یعنی صحیح. نفل کے ساتھ پڑھتے تھے, صحیح صحیح صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اور سو کے اٹھنے کے بعد پڑھتے تھے. صحیح صحیح. اب کتنی چیزیں ہو رہی تو یہ ہیں. کتنی بڑی اچھا، خیانت ہے ہاں، حضرت. اور یہ گھر میں پڑھتے تھے, گھر میں پڑھو. یہ آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں, جی جی جی. یہ بھی غلط بات ہے. صحیح آپ گھر میں ہی پڑھیں. صحیح. اچھا, پھر جب میں نے ان سے کہا کہ 8 تراویح اور 3 وطر, جی. میں نے کہا تو یہ تو آپ کے خلاف ہو گیا. ہوں. کہتا کیسے؟ میں نے کہا 8 تراویح اگر مانے اور 1 وطر پڑھتے ہیں آپ, جی 3 پڑھتے ہی نہیں ہیں, مانتے تک نہیں ہے. تو اچھا. یہاں پہ چکر دیکھو, ہاں. 8 لانے کے لیے آدھا جھوٹ آدھا سچ, اللہ اور وہ اکبر. آدھا بھی جھوٹ, مطلب وہ بھی سچ نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا یعنی اتنا بڑا فراڈ کہ صرف یہ کہ لوگوں کو ذرا بس یہ کہ پتہ نہیں ہے نا, اے مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, جی یہ جی. باقی بہت بڑے قابل ہیں, یہ جی چینل پر آتے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں پر آتے ہیں. تو بس یہ چیز ہم کو بتاتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے بڑے جھوٹ. تو نبی پاک یہی ہم کہتے ہیں, رفع دین کے مسئلے پہ جب جھوٹ بولتے ہو تو تمہاری کہاں گیا عمل اور کہاں جائے گا. سیدھا حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت بھی نہیں چھوڑی جی. بغیر رفع دین کے, نماز نہیں پڑھی. تو میں نے کہا یہ لائیں دلیل. ہوں. ابھی ریسنٹلی میں پچھلے ہفتے کی بات ہے, واٹس ایپ پہ میں بات ہو رہی تھی, کوئی بندہ بڑا مطلب اس سے کوئی بات نہیں کر پا رہا, ایسا چرب زبان اور پھٹافٹ دلائل اور باتیں ہو. تو میں نے کہا وہ بات یہ ہے کہ آپ مدعی ہیں اور مدعی کے ذمہ ہوتی ہے دلیل. وہ کہتا ہے آپ مدعی ہیں, میں نے کہا پھر فراڈ کر رہے ہو یار. جو چیز خود انسان جب عمل کرتا ہے نا وہ مدعی ہوتا ہے, اور دعویٰ اس بات کا اس کے ذمہ ہوتا ہے. میں نے کہا میں نے اس کو مثال دے کے سمجھایا کہ ہم میلاد مناتے ہیں, ہم مدعی ہیں, ہم دلیل دیں گے یا آپ دو گے. اس کا تو اس نے جواب نہیں دیا, لیکن یہ میں نے اس کو بتا دیا. اچھا, اس نے پتہ ہے کیا کیا, 540 حدیثیں اس نے ایک پرچے پہ, بخاری میں اتنی, مسلم میں اتنی, ترمذی میں اتنی, ابو داؤد میں, مشکات میں, نسائی میں اور دیگر امام مصنف میں, جو 200 کتابیں تقریباً یا اس سے بھی کم و بیش, وہ سب اس نے جمع کر کے نا 540-39 کر کے وہ اس نے حدیثیں لکھی. تو دیکھا کر دیکھو اتنی حدیثیں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ اس میں ایک حدیث کو تم نے 50 دفعہ لکھا ہوا, 50 کیسے ہو گئی, یہ کم کرو. وہ بڑا پہلے تو تھوڑا یاد مانا, میں نے کہا بخاری میں ایک حدیث ہے نا, وہ مسلم میں بھی ہے, تم نے 2 کیسے کر دی, اور باقی کتابوں میں بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, وہ آپ نے ادھر یہ کیا کر دیا آپ نے. تو کہہ رہے یار وہ اچھا یار چلو اب دیکھو, جب تم نے کہا کہ 540 حدیثیں ہیں, کہتا ہے یار 250 مان لو, صحیح. 100 مان لو, 50 مان لو. میں نے کہا مان لو کیا مطلب ہے, یہ بتاؤ وہ کہاں گئی حدیثیں, وہ جو تم نے اتنا بڑا فگر بنا اتنا کے بڑا, دیا تھا. ہاں یہ ٹوٹل جو کیا وہ اب اس کے بعد جواب نہیں. صحیح. میں نے کہا یہ صرف 5 حدیثیں ہیں جی. جس کو تم نے 500 بنا دیا. اللہ اکبر. جی. اللہ اکبر. کیونکہ جتنی میں نے کہا اگر ان کی سند الگ ہوگی نا جی. تو حدیث الگ ہو جائے گی, صحیح ہے, جو متن اصول بھی ہے. الگ ہوگا, ہاں 2 چیزوں میں فرق آئے گا تو الگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جب سب کچھ ایک ہے اور کتاب صرف الگ الگ ہے جی. تو وہ حدیث ایک ہی. صحیح. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی کتاب میں حدیث آدھی ہے اور ایک حدیث کی کتاب میں پوری ہے, یہ بھی ایک حدیث ہے. صحیح. تو اس کو 2 کاؤنٹ کیا, صحیح. لیکن وہی حدیث ہے. بہرحال تو ہماری بات ہو رہی تھی تراویح کے حوالے سے نا, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ حرم شریف میں بھی آپ دھوکہ دیتے ہو مسلمانوں کو, اور جو ہے اس طرح کر کے عمر فاروق اعظم کو, اب یہ انہوں نے پھر کیا کیا, یہ ہے ہمارے اہل سنت کے عقائد و نظریات. یہاں ان کے نا ان کو جو ہے نا بہت زیادہ وہ صحابیت کا یعنی انکار کرنا پڑتا ہے, اور ان کا انکار کرنے کا مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے بدعقیدہ. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جماعت کھڑی کر کے فرمایا, ھذا نعمت بدعتی,
جی یہ کتنی بہترین بدعت ہے. جی اب اس بدعت کو مانو کہ نہیں بدعت تو بری ہوتی ہے. میں نے کہا پھر یہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے فاروق اعظم؟ میں نے کہا دو قسمیں بدعت کی، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے. جی تو آپ کی مراد حسنہ ہے. تو اب اگر آپ کو ان کے فعل پر اعتراض ہو، آج پوری امت اور قیامت تک 20 تراویح پڑھی جائیں گی. یہ عمر فاروق اعظم کی سنت. ایک تو یہ کہ تراویح مستقل پورے مہینے 20 تراویح، ایک قرآن ختم کرنا، یہ تینوں سنتیں عمر فاروق اعظم کی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. سبحان اللہ. اچھا ناظرین کرام، آپ نے دیکھا 20 رکعت تراویح کے حوالے سے حضرت گفتگو فرما رہے تھے، اور 8 رکعت یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جو بتاتے ہیں ان کے بارے میں بھی حضرت نے کافی رہنمائی فرما دی کہ ہم نے کسی کی باتوں میں نہیں جانا، اور ہم نے وہ عمل دیکھنا ہے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے. ہم نے وہ عمل دیکھنا ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیا، اور جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان عمل فرماتے رہے، اور اس دور سے لے کر آج تک مسلمانان عالم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت اس پر عمل کرتے رہیں گے. تو ہم نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل پر ہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے عمل کو جاری و ساری رکھیں. حضرت ایک اور سوال کہ دور حاضر میں ایک بڑا دل جلتا ہے یہ دیکھ کر کہ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا، بالخصوص نوجوان بچوں کا ایک طبقہ ہے جو نماز تراویح شروع کے دنوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں بڑی رونق رہتی ہے، نماز تراویح میں لوگ جوک آ رہے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہے، اور ایسا ایسا جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں تو وہ صفیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم درمیان کے دنوں میں دیکھتے ہیں وہ 2 صفیں اور 3 صفیں رہ جاتی ہیں، بزرگ لوگ رہ جاتے ہیں، نوجوان نہیں ہوتے، اور نماز تراویح میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے. تو حضرت اس حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کی رہنمائی بھی فرمائیں، اصلاح بھی فرمائیں. یہ تو ایک ایسا مہینہ اور اس میں لوگ مطلب کمائی کے پیچھے پڑ رہے ہیں کہ اتنا کماتے ہیں کہ پھر نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں. تراویح تو بہت دور کی بات ہے. جی بعض روزے بھی نہیں رکھتے. اتنا ایسا مہینہ، ایسا بخشش کا سامان، روزے، نماز، تراویح، اور یہ تو غفلت کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ واقعی آپ یہ بات صحیح کہہ رہا کہ ہر دن ایک صف کم ہوتی چلی جاتی. جی میں نے دیکھا 15 دن 15 صفیں کم ہو گئی، جی مسجد آدھی رہ گئی، اور مزید 20 تک اور کم ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے قریب آتے ہیں نا ختم شریف جی تو بڑھتے جاتے. جی 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 تو مطلب یہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ آمین. ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، جی تو جی. اس کو نہیں چھوڑیں. اچھا حضرت ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا نماز تراویح نہ پڑھنے سے روزے کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوگا اگر نماز تراویح نہیں پڑھ رہے؟ دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے تراویح. جی اگر یہ چھوڑتا ہے تو سنتوں کا تاریخ کہلائے گا، سنت موقدہ کے ایک بہت بڑے عظیم ثواب سے محروم رہ جائے گا. جی اور جو روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، ان دونوں میں سے اگر ایک چیز نہیں ہوگی تو پھر دوسری چیز بھی برباد ہو جائے گی. اللہ جیسے اگر روزہ رکھا نماز نہیں پڑھی، جی. اور نماز پڑھی روزہ نہیں رکھا، تو فرمایا یہ کیسا بندہ ہے اللہ اکبر. کہ ایسے دونوں چیزیں فرض ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی نا، زہر کی نہیں ہوگی، اللہ جمعہ نہیں ہوگا، عید نہیں ہوگی. اللہ حالانکہ عید واجب ہے، اللہ لیکن اللہ. فرمایا پڑھی کیوں نہیں فجر؟ اب پھر نہیں تو قضا پڑھ لو، پھر آن کے یہ پڑھو. جی تو اتنا مطلب ایک وہ کیا ہے. اور ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو مل جائے نا، جی یقین کریں اس کی مغفرت کا سامان ہو گیا. جی لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں کو، جو بھی مائیں بہنیں تو گھر میں پڑھ لیں، باقی نوجوان جو ہیں وہ یہ جو میں یقین کریں ایک بات پہ ہم خون کے آنسو روتے کہ نائٹ میچ اور شب قدر کی رات میں، یار یہ قرآن کے نزول کی راتیں، اور جو ہے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں. اللہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، حضرت علامہ جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. نماز تراویح اور اس کے مسائل سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور دور حاضر میں اٹھنے والے جو فتنے ہیں جو دین اسلام میں، ان کا کام ہی فتنہ کرنا ہوتا ہے، ایسی باتیں کرنا ہوتا ہے جس سے لوگ دین سے دور ہوں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں. تو ہم نے ایسے فتنوں کا سر کچل دینا ہے، اور ہم نے اکابرین کا دامن تھام کے رکھنا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا دامن تھام کے رکھنا ہے، اور ہم نے اپنے عمل کو ویسا رکھنا ہے جیسا عمل صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا. آج کے پروگرام میں اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت اسی چینل پر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.